اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کہ ڈان لیف کی رپورٹ شائع کی جائے۔ اگر میرے الزامات غلط ہیں تو میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز جو ایک رول ادا کر رہی ہیں وہ ایک بڑا خطرناک رول ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہ کر ان کا کوئی سرکاری رول نہیں ہے۔ وہ بڑے غلط طریقے سے حکومت کے مالی وسائل استعمال کر کے میڈیا پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب انہوں نے جے آئی ٹی پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جے آئی ٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تحت کام کر رہی ہے۔ ہمیں سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان کے پر مکمل اعتماد ہے، مگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کو چاہیے کہ وہ خواجہ آصف، چودھری نثار اور بیگم کلثوم، جنہوں نے ریکارڈ پر موجود ہے یہ کہ ٹیلی ویژن اور اخباروں میں کہ نواز شریف نے 92-93 میں فلیٹس خریدے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ جے آئی ٹی ان کو بھی دائرہ تفتیش میں شامل کرے تاکہ تصویر کا مکمل تصویر جو ہے پاناما کی سامنے آ جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نواز شریف نے یہ فلیٹ 92-93 میں خریدے تھے۔ وہ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں، مکمل طور پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کا جو حشر ہوگا بہت ہی عبرتناک ہوگا۔ میں ان کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب بھی راہ راست پر آ جائیں، سچ بولیں، سچ پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش مت کریں۔ عمران خان کے تمام معاملات کی تمام تفصیلات ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کر دی۔ اب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں۔ میں 82-83 سے عمران خان کا بینک مینیجر تھا لندن میں جب انہوں نے فلیٹ خریدا تھا۔ مجھے ان کے ایک ایک پیسے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ ایک چیز ہم نے داخل کر دی ہے۔ عمران خان کی ایمانداری اور دیانتداری پر پاکستان میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا۔ صرف یہ گمراہوں کا ٹولہ جو یہاں پہ روزانہ کھڑا ہو کر جھوٹ اور مغلظات میں بولتا ہے، یہی لوگ جو ہیں ان کا کام ہی یہ ہے۔ ان کو اپنے جو نیشنل اسمبلی کے ممبر بننے کی جو ٹکٹ ملا تھا، یہ اپنے اس ٹکٹ کا اپنا سمجھ لے حق ادا کر رہے ہیں۔ اپنی وفاداری، آنکھیں بند کر کے وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ حکومت اس وقت بہت ہی سنگین بحران سے گزر رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد، جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد، نواز شریف ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے دور ہو جائیں گے، جیسا کہ 2 فاضل جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں ان کو نااہل قرار دے دیا ہے، اور انشاءاللہ ان کو گاڈ فادر کہا گیا ہے۔ یہ اب بھی، اور میں انشاءاللہ کل یا پرسوں ایک پریس کانفرنس کر کے آپ کے سامنے ثبوت پیش کروں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے، اور وہ پیسے بھی 80 لاکھ روپے ہمارے ایک آدمی کو انہوں نے بھجوائے ہیں، وہ 80 لاکھ روپے بھی لے کر آؤں گا میں، کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو خریدنے کی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی تمام کاغذات جمع کر رہے ہیں۔ یہ روزانہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو۔ یہ روزانہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے کسی لیڈر کو خرید کے اس کو اپنی طرف اپنا لیں۔ روزانہ نئے کیسز فائل کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے ایک اور کیس فائل کیا ہے، وہی کیس جو حنیف عباسی نے یہاں کر رکھا ہے، وہی کیس جو پہلے طلال چودھری نے اور دانیال عزیز نے الیکشن کمیشن نے فائل کیا تھا، وہی کیس کل انہوں نے الیکشن کمیشن میں فائل کیا ہے۔ کیا نام ہے؟ ہاشم علی بھٹا کے۔ وہ پہلے تھا، وہ رد ہو گیا تھا، مگر اب وہی الزامات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور پھر آج سپریم کورٹ میں کل ہم نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ مکمل طور پہ ہمارے معاملات کی چھان بین کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو کہہ دیا ہے، مگر آج غلط خبریں لگی ہوئی ہیں اخباروں میں کہ جی سپریم کورٹ نے پوچھا، ہم نے کہا کہ ہمارے تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کسی کو بھی نامنیٹ کرے، ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں، فورن اکاؤنٹ جو بھی ہے سر، ہمیں کچھ نہیں چھپانا۔ مگر یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ کل جو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان کی جو زبان تھی وہ تو میڈیا کو بھی نہیں دکھانی چاہیے، جس طریقے سے یہ عمران خان کی ذات پہ حملے کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہاں پہ نواز شریف کی ذات پہ حملے نہیں کیے، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے۔ ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے سوائے گالیاں دینے کے، کچھ نہیں رہ گیا۔ ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے اقتدار کی کشتی جو ہے وہ ڈوبنے والی ہے۔ 1.5-2 مہینے، یہ 45 دن کے بعد جو رپورٹ آئے گی، کل انہوں نے ان کے صاحبزادے نے جو داخل کیے ہیں آبجیکشنز کہ جی 2 ممبران پہ اعتماد نہیں ہے، ان کو آج پتہ چلا بھئی وہ جو ممبران ہیں جن اداروں میں کام کرتے ہیں وہاں تمہارا باپ ان کا نگران ہے، تمہارا باپ وزیر اعظم ہے،
تمہارا دوسرا جو فادر ان لا ہے وہ وزیر خزانہ ہے، تو ان کو بھی ہٹا دینا چاہیے ان کو، اسی لیے تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا پارٹی کے کسی لیڈر کا کوئی رشتہ دار موجود ہے تو تمہارے تو جو سربراہان ہیں ان وزارتوں کے یا حکومت کے، ان کے لوگ موجود ہیں وہاں پہ، ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اطمینان سے، نواز شریف صاحب آپ اور آپ کے ساتھی اس مرتبہ آپ جدہ نہیں جا پائیں گے۔ آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کے لیے اڈیالہ جیل میں کافی اکاموڈیشن ہے، آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے جنہوں نے قوم سے کتنا 1 سال سے زیادہ عرصے سے پاناما کے حوالے سے جھوٹ بولا ہے، صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ روزانہ 7 ارب روپے کے قرضے لے کر، روزانہ 1.25 ارب روپے چھاپ رہے ہیں یہ۔ ابھی ہم ان کو انشاءاللہ اس ہفتے بجٹ آ رہا ہے 26 تاریخ کو، آپ دیکھیے گا یہ پھر ٹیکس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غریب عوام کو انہوں نے کچل دیا ہے۔ غریب کے لیے آج تک انہوں نے کیا کیا یہ مجھے بتائیں؟ کچھ نہیں کیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شریف نے عمران خان کو لیگل نوٹسز دے دیے ہیں کہ جی 15 دن کے اندر اندر معافی مانگے جو آپ نے الزامات لگائے ہیں، ورنہ ہم آپ پر کیس کریں گے۔ مریم نے بھی مجھے یہ 3 مہینے پہلے نوٹس دیا تھا۔ ہم شہباز شریف اور حمزہ شریف کو میں متنبہ کرتا ہوں، عمران خان نے اپنے وکیل بابر روان کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ ان کا منہ توڑ جواب دیں، اور اگر یہ انہوں نے عدالت میں جانے کی کوشش کی تو یہ خود ننگے ہو جائیں گے۔ ان کا 8 سالہ دور جو ہے، کرپشن کے تمام واقعات جو ہیں وہ ہم سامنے لے کر آئیں گے۔ اس وقت میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا۔ شکریہ جی۔